اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگاہ شریف کو تشریف لے گئے، درگاہ شریف کو تشریف لے گئے. اور ایک بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام درگاہ کو تشریف لے گئے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ حضور درگاہوں کو جاتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. تعلیم امت کے خاطر تشریف لے گئے. کس کے خاطر؟ امت کی تعلیم کی خاطر. اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھ لے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، تو میں بولوں گا ارے نادان، حضور کے دور میں سوائے چند صحابہ اکرام کی مزارات کے اور کون سی درگاہیں تھی؟ کون سی درگاہیں تھی؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا جاتا ہے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، یہ سوال خود جہالت کا پلندہ ہے. کیونکہ میرے پیارے بھائی، جو آدمی درگاہ کو جاتا ہے نا وہ فیض لینے جاتا ہے. کیا کو جاتا ہے بولیے؟ آپ درگاہ کو گئے، میں درگاہ کو گیا فیض لینے کے لیے گئے. جو بھی آدمی اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتا ہے فیض لینے جاتا ہے. تو نبی فیض لینے والی ذات کا نام نہیں، فیض دینے والی ذات کا نام ہے، فیض دینے والی ذات کا نام ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اگر کوئی پوچھے نبی درگاہ کو گئے تھے کیا، تو یہ پوچھنا خود ایک جہالت ہے. کیونکہ نبی درگاہ جاتے نہیں ہیں، بلکہ نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی درگاہ بن جاتی ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غریب نواز ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ حضرت شہنشاہ ناسک کہلاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ مرتضی علی صوفی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. ارے اولیاء اللہ بولتے ہی اس کو ہیں جس پہ نبی کی نظر ہوتی ہے. بات کتنی غلط ہے دیکھو میرے بھائی، بات ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اب آپ کو بول رہے ہیں آپ انسان ہیں، بولے الحمدللہ. رات میں سوئے تھے؟ ہاں. کیسا سویا؟ ابھی پوچھا نا میں انسان ہے کیا، بولے جی پھر انسان ہے تو نیند آتی رہے بھائی. سوال ہی غلط میرے بھائی اس کا. انسان ہے کیا پوچھتا، ہاں بولے تو سوئے تھے کیا پوچھتا، کھائے تھے کیا پوچھتا. سوال ہی غلط میرے بھائی، اس کی پوری جماعت ہی غلط، اس کی بنیاد ہی غلط. ایک مسئلہ اور میرے کو بتاؤ، یہ پورے جو 72 جماعتیں بنے ان لوگ پہلے کہاں تھے؟ اہل سنت میں تھے جی. کہاں تھے بولو؟ یہاں گھر میں تھے نا. نافرمانی کرے ہمارے بابا جان ان کو آہ کر دیے تو نکل کے دوسرا گھر بنا لیے. سو ہے بات سمجھ میں آئی؟ نافرمان بچے ہیں یہ، نئے نئے جماعتیں بنائے اور کئی جماعتیں مٹ بھی گئے، بجھ گئے. کئی جماعتیں بجھ گئے. کئی ایسے فرقے تھے یہ کچھ بھی نہیں اہل حدیث، یہ چھوٹے چن منو ہے نا، اینچو پینچو ہے، چن منو ہے. ایسے کئی آئے، فرقہ جبریہ آیا، فرقہ قدریہ آیا، معتزلہ آیا، کئی فرقے آئے، کئی چلے گئے. اب یہ الگ بات ہے ہمارے دور میں ان لوگ چل رہے. اور ایک بات بتاؤ، یہ فرقوں کی بات رکھیے، اب ان لوگ یہاں ہاتھ بن رہے نہیں آپ لوگ شریف لوگ آپ لوگ نہیں معلوم، حیدرآباد کو معلوم ہوتا، یہاں ہاتھ بن رہے ہیں. وہ سوڈانی آئے سعودی عرب سے، سوڈان سے، ادھر سے ادھر سے، حیدرآباد میں پڑھنے کو آئے، یہاں ہاتھ بن رہے ہیں. ارے بولا یہاں تھے نا، رے بھائی یہاں کہیں کو ہے، تھوڑا ترقی بھی بولے، تھوڑا ترقی ہو گیا. اب اور ایک پیشن گوئی سنو، آپ لوگ شاید ناسک والے یہاں کٹر سننے یا نہیں دیکھیں گے، مگر حیدرآباد کبھی آئے تو دیکھو ایک جماعت اور ملیں گے آپ کو. پیشن گوئی ہے میری، پیشن گوئی ان فیوچر ان لوگ ہاتھ یہاں بنیں گے انشاءاللہ. یہاں ہاتھ بنیں، ترقی، ایڈوانس. مذاق بنا لیے میرے بھائی، دین کو مذاق بنا لیے. حیدرآباد میں بعد ایسے لوگ بھی، حیدرآباد کیا بھی لوگ تو سعودی عرب وغیرہ میں پھیل گئے بہت. یہاں تک داڑیاں ہیں میرے بھائی، پیٹ کے نیچے، ناف کے نیچے تک داڑیاں ہیں، اتنے داڑیاں ہیں. ارے میں پریشان ہو کے پوچھ رہا ہوں سب سے، کائی کو چھوڑا رہے بھائی؟ تی بڑی سنت. بولا یہ ہے سنت. اور سنت دیکھو میرے بھائی لمیٹڈ ہوتی. سنت کتنی ہوتی بولو؟ لمیٹڈ. کیا ہے سنت کیسی ہوتی بولو؟ لمیٹڈ. ذرا بولو نا جی، ذرا بولو زور سے بولو. انلمیٹڈ نہیں ہوتی. سنت بولے تو کیا کرتے؟ ٹوپی لگاتے کتنے لگاتے؟ لمیٹڈ. 12 لگاتے کیا؟ انلمیٹڈ. ذرا زور سے اتحاد بولے تو نہیں کرتا میں تقریر، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خالی ہم لوگ نہیں، اب یہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاتی ہے آواز. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ پوری دنیا کو پہنچنے والی آواز ہے یہ. تو اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں،
آپ میرے کو ناسک والے نظر میں نہیں ہے, میں کسی اور کو نظر میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. تو سنت لمیٹڈ ہوتی, سنت ایک ٹوپی پہننا سنت ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سرما لگاتے, کہاں لگاتے؟ ارے واہ, ناسک والے بھی آنکھ میں لگاتے, اچھا ماشاءاللہ, آنکھ میں سرما ہے لمیٹڈ, آنکھ میں لگانا. ایک صاحب کیا کریں گے, ناک کو بھی لگانا, کان کو بھی لگانا, پیشانی کو بھی لگانا, آپ کیا ہے انلمیٹڈ ہوتا, ایسا ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لگا لیا, آپ کیا بولیں گے؟ مجنو. کیا بولیں گے؟ مجنو. سنت لمیٹڈ ہوتی, انلمیٹڈ استعمال نہیں ہوتا. اب میں امام شریف بنا, 5.5 میٹر کپڑا ہے, مولانا صاحب بنے, حضرت صاحب بنے, سب لمیٹڈ, دیکھو اچھا دکھ رہا. اب ایک جنے ڈال کے گھما کے پورے کانوں کو, گردن کو, منہ کو یہاں وہاں لپٹ لے کے آ, آپ یہ کیا ہے رے بھائی امام؟ ارے آپ یہ کون سا امام ہے رے بھائی؟ لمیٹڈ, ہر چیز لمیٹڈ. مسواک لیے کر رہے ہیں, سنت. مسواک کیا ہے؟ 3 بار اوپر 3 بار نیچے, ادھر بازو کر دیے, تھوک دیے, خصہ ختم, جیب میں رکھ لیے. اب ایک صاحب بیٹھ کے زور کے بعد شروع ہو گئے, چورستے بیٹھ کے اثر تک کر رہے ہیں, آپ یہ کیا ہے رے بھائی؟ سنت. ارے یہ کون سی سنت ہے رے بھائی؟ زور سے لے کے اثر تک چل رہے تھے, پھر رہا ہے. سنت لمیٹڈ ہوتی, انلمیٹڈ. تو اسی لیے سنت لمیٹڈ, ایک مٹھی رہنا. سنت کتنی رہنا بولو؟ ایک مٹھی رہنا. حد ہو گئی تو 2 انگل بڑھنا, اس سے زیادہ بڑی تو انلمیٹڈ, اس سے زیادہ بڑی تو انلمیٹڈ. اچھا جان دے بھائی تیرا بہت شوق ہے, تیرے کو داڑھی چھوڑنے کا اتنا شوق ہے, یہاں سے چھوڑ رہا میرے بھائی, ایک دم جن دکھ رہا, یہاں سے 2 مٹھی چھوڑ لے رہے بھائی, تھوڑا تو بھی آگے بڑھتا ہوگا, جان دے. نہیں, 3 4 5 6 7, ہاں انلمیٹڈ. اب میں پوچھا یہ کیا ہے, بولے سنت. ارے میں بولا کس کی؟ نبی کی سنت تو خدا کی قسم نہیں ہو سکتی, نبی کی سنت نہیں ہو سکتی, 1.5 لاکھ صحابہ کی سنت نہیں ہو سکتی, امام ائمہ کی سنت نہیں ہو سکتی, محدثین کا طریقہ نہیں ہو سکتا, فقہاء کا طریقہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی اللہ والے کا طریقہ, یہ اللہ والے کی سنت نہیں ہے. یہ سنت ضرور ہے مگر کسی اللہ والے کی نہیں, یہودی کی. کس کی؟ اس لیے اللہ کیا کرے, ہمارے بیچ میں آگے جی, کلمہ ہمارا کامہ ان کے. بات سمجھ میں بھائی, کلمہ ہمارا کامہ ان کے. یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ سے اجمیری مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا, آج میں باغ ہو گئی طبیعت. سبحان اللہ, کیا مسجد بنائے. شہر ناسک کے لوگوں کی پورے ہندوستان کے اندر پوسٹر چھاپ کے تعریف کی جائے تو کم ہے, کتنی بہترین. حق اور ایمان سے میں پوچھا ہی نہیں مولانا صاحب سے, مگر میرا دعویٰ بول رہا ہوں میں آپ کو, اہل سنت کا. اس کے اندر 1 روپیہ بھی سعودی کا نہیں ہے. میں نہیں پوچھا کس سے بھی, پوروں کے بیچ میں صبح سے 50-60 لوگ مجھے گھیر کے پھر رہے ہیں. قسم خدا کی کھا کے بول سکتے ہو, 1 روپیہ نہ امریکہ کا ہے, نہ سعودی کا ہے, نہ ایران کا ہے, نہ عراق کا ہے, نہ فلسطین کا ہے, نہ اسرائیل کا ہے. پورے شہر ناسک کے غریب اور امیر مسلمانوں کا ہے. ارے حد تو یہ ہے سنی کا ہی ہے, وہابی کا اتنا بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا میرے بھائی, بدعقیدے کا ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس کے اندر. مگر ہمارے پاس اب یہ مسجد بنانے کے لیے, اب اگر کسی سے پوچھ لیے, آج تو مسجد اتنی کھن دکھ رہی ہے ماشاءاللہ, مگر اس کو لگانے کے لیے کتنی محنت لگی ہوں گی, کتنا وقت لگا ہوگا, 2 سال لگ گئے ہوں گے, 3 سال لگ گئے ہوں گے, کتنے مشکلات ہوئے ہوں گے. 1 آدمی 2 آدمی کی محنت نہیں ہے, کم سے کم 100 آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے. ایک 200-300 گز پر 1 کروڑ روپے کی مسجد بنانے کے لیے 100 آدمیوں کو 2 سال 300 سال 2 سال 3 سال محنت کرنا پڑا. مگر اس کو اگر یہ مسجد بنانا ہے, بازو والے کو یہ مسجد, یہ تو 1 کروڑ کی ہے, 1.5 کروڑ کی ہوں گی, اس کو 3 کروڑ کی مسجد بنانا ہے. اس کو نہ جماعت کی ضرورت ہے, اس کو نہ چندے کی ضرورت ہے, نہیں کل بنا دے سکتا ہے, انہیں کل بناتا ہے 1 ہی دن میں. کیوں؟ بابا جان بھیجتے نا امریکہ سے, چاچا بھیجتے نا اسرائیل سے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ ہے ان کا مشن. ان کے مشن پر کیا ہے؟ بدعقیدگی کا ہاتھ ہے, اور ہمارے مشن پر مدینے والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر بغداد والے غوث اعظم کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر اجمیر والے غریب نواز کا ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ ہے
اس کا ثبوت یہ ہے مسجد ہم بناتے ہیں، نام اجمیر والے سرکار کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ مسجد ہم بناتے ہیں، باب الداخلہ پر باب خاضری نام رکھ دیا جاتا ہے، باب حضرت المخدوم اشرف رکھا جاتا ہے، باب اعلیٰ حضرت رکھا جاتا ہے، باب شہنشاہ ناسک رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے قدم ہمارے ہیں، عمل ہمارا ہے، حرکت ہماری ہے، فیضان ان اولیاء اللہ کا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اہل سنت میں ہیں۔ تو اب یاد رکھیں یہ جتنی جماعتیں نکلی ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد دین کی بات کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد جو ہے دین کا کام کرنا نہیں ہے، نماز پڑھوانا ان کا مقصد نہیں ہے، حدیث سنانا ان کا مقصد نہیں ہے، تفسیر سے واقف کرانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، اگر ان کا مقصد نماز پڑھانا ہے تو اہل سنت میں سے نکلے گئی کو کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بولو نا جی بھائی، کیا ہمارے پاس مسجدہ نہیں ہے؟ اہل سنت میں نماز ہے نا بھائی، یہیں رہ کے جانا تھا وہ 40 دن کو، 4 مہینے کو، 6 مہینے کو، اندر تو رہتا تھا، یہ الگ بات ہے کام غلط تھا ہوں گا، اندر تو رہتا تھا۔ کب تو بھی یہ ہدایت مل گئی تو توبہ اللہ کرا معاف کرا دیتے تھے تیرے کو، باہر نکلا گئی کو بھائی نہیں نماز پڑھانا بھائی، پھر ہم لوگ کیا گھنٹے مار رہے ہیں؟ ہم بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں بڑے بھائی، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم پورے ہندوستان میں سنی مسجد جتنے ہیں پورے 72 جماعت والے بھی اپنی مسجد گن لے تو 4 سنی کی زیادہ رہیں گے انشاءاللہ۔